الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، آئیے باقاعدہ آج ہم اپنے عنوان کے تحت گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کے موضوع کا جو عنوان لے کر آپ کے درمیان میں حاضر ہوں وہ ہے کردار سے اسلام کی تبلیغ۔ موجودہ ہندوستانی حالات مجھے اور آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مختلف قسم سے میری اور آپ کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ ہر طرف فسادات رونما ہیں، ہر طرف مختلف قسم سے غلط قسم کے رجحانات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کہیں اسلامی حکومتوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کہیں اسلامی تعلیمات اور ارکان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اس پر حد بندیاں عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں مساجد کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں عیدگاہوں پر قابض ہونے کی مختلف کوششیں جاری ہیں، اور کہیں فتنہ اور فساد کے ذریعے سے مختلف حربوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی بے پناہ کوشش کی جا رہی ہے۔ سامعین اکرام، موجودہ ہندوستانی صورتحال اور ماحول ہر طرف بغض، عداوت، پریشانی، فتنہ، فساد، دشمنی، نفرت، لڑائی جھگڑے، مذہب پروار، توہین، زور زبردستی، قتل و غارت گیری، بے حیائی کا بے پناہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، جھوٹ، مکاری، دغا، دھوکہ، دہشت گردی اور فرقہ بندی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حکومتیں کی جا رہی ہیں۔ سامعین اکرام، ایسے ماحول کے اندر جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان کی جو صورتحال میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف مایوسی جو ہے چھانے لگ گئی ہے۔ ہر طرف لوگ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہر طرف لوگ ان جھمیلوں میں ملوث ہو کر اپنے مقصد عظیم سے بہت دور چلے گئے ہیں، جس کی بنا پر مختلف قسم کے خرافات، مختلف قسم کے رسومات اور مختلف طریقے سے نفرتیں جو ہے دنیا میں وجود میں آنے لگ گئی ہیں، اور جس کی بنا پر مسلمان ایک دوسرے سے دور ہونے لگ گئے ہیں۔ فرقہ پرستی مسلمانوں میں بھی عام ہونے لگ گئی ہے اور اس کھیل کے ذریعے سے باطل قوتیں عروج پانے لگ گئی ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو لمحہ فکریہ اس بات کا ہے کہ کیا امت مسلمہ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو گئی ہے، یا پھر وہ جو کام کر رہی ہے وہ بالکل صحیح کر رہی ہے، یا اس پر کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ماحول کو تبدیل کر کے اس ہندوستانی ماحول کے اندر پر امن اور پر کشش جو ہے اس کو بنا کر مسلمان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یا مایوس ہو جانا، اپنے مقصد سے دور ہو جانا، اپنا جو ہے اپنا مقام کھو دینا، یہ اپنی اخلاقیات سے دور ہو جانا؟ کیا میری اور آپ کی یہ حالت اس وقت صحیح نظر آ رہی ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جو کردار سے اسلام کی تبلیغ کے عنوان کے تحت آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہوں۔ سامعین اکرام، آج سے ایک وقت وہ بھی تھا جو صدیوں پہلے ہم وہ دور گزرتا ہوا سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں تو نظر آتا ہے، جہاں جاہلیت، خود غرضی، لوٹ مار، آبروزری، قتل و غارت گری اور کفر و نفرت کی آگ میں لپیٹی ہوئی انسانیت کے درمیان میں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے۔ اسی طرح ایسے ہی ماحولوں کے اندر بہت سارے انبیاء کرام بھی مبعوث کیے گئے تھے، جو قرآن مجید کے اندر ان سب کی تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ سامعین اکرام، جب ان پیغمبروں نے، جب ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آگ میں لپیٹی ہوئی جہالت کی اس نگری کے اندر قرآن کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کی آوازوں کے ذریعے سے جب آواز اٹھائی، لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دی، انہیں اللہ کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی کوشش کی، انہیں اللہ کی کتاب کے آگے جمع کرنے کی کوشش کی، تو اس کا جو اثرات میرے اور آپ کے سامنے آئے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں تلوار کے ذریعے سے ظلم و زیادتی کا شور اٹھا، مگر آخر ہوا تو کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھ لیا،
آئیے ایک مشہور مورخ جسے گبن کے نام سے جانتے ہیں، اس کا وہ مطلب جو ہے کوٹیشن ہم دیکھیں جو اسلام کے فروغ اور توسیع کے لیے اس نے مطلب جو ہے لکھا ہے۔ وہ مورخ کہتا ہے یہ حد سے زیادہ خطرناک اور یادگار انقلاب تھا جس نے قرۂ ارض کے ممالک پر دیر اثرات چھوڑے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ کسی تیز رفتاری سے دنیا کی دو سب سے زیادہ طاقتور حکومتوں کو معمولی بدوؤں نے ایک نئے مذہبی جوش کے ساتھ عرب کے ریگستان سے نکال کر پسپا کر دیا تھا، انہیں دھول چٹا دی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت پیغمبر اور دائی تلوار کی مدد سے دنیا کو امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی لکھتا ہے لیکن 50 سال کے بعد اس کی عقیدت مندوں نے فاتحانہ انداز میں ایک طرف ہندوستان تک دوسری طرف انٹارکٹک کے ساحلوں تک اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ دمشق کے پہلے خلیفہ کی مملکت اتنی وسیع تھی کہ اسے مملکت کے ایک چھورے سے دوسرے چھورے پر پہنچنے کے لیے تیز رفتار اونٹوں کی مدد سے 5 مہینے لگتے۔ پہلی ہجری صدی کے بعد اسلام کے دائی دنیا کی سب سے طاقتور حکومت بن کر سامنے آ گئے تھے۔ یہ وہ مورخ گبن لکھتا ہے۔ سامعین اکرام، ہم تاریخ کے جھروکوں میں جب جھانکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ برا ماحول، وہ جہالت میں ڈوبی ہوئی بستیاں، وہ مطلب جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیرا، اور وہ مطلب جو ہے ماحول جہاں پر خون ریزی، آبروزری، نفرت اور شرک کی آگ بھرپی ہوئی تھی، وہاں وہ سارے کا سارا وہ ماحول بن گیا کہ سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ ان کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دوسرے پر ایثار و قربانی کے ذریعے سے بھائی چارے کا حکم دیتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو مر مٹتے تھے، اور ان کی تاریخ میرے اور آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ سامعین اکرام، اتنا بڑا انقلاب دنیا نے دیکھ لیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے کلمے کی پکار پر اپنی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا، اپنے کردار کو بدل کر رکھ دیا تھا، اللہ کی آواز پر اپنا سب خواہشات پر لگام ڈال دی تھی۔ ان کی تربیت اور کردار بڑی بڑی حکومتوں کو، ظالم افراد کو، انسانی عقیدوں کو بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، جو لوگ اس دنیا میں ایک مثالی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں، انہیں سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے یا ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ معاشرہ خالی قولی امیدوں اور حوصلوں اور خواہشات سے قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے زبردست تیاری کی ضرورت ہے، انتھک جدوجہد کی ضرورت ہے، لامحدود صبر و عزیمت درکار ہوتی ہے، اور یہ تیاری اور جہد و سعی سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہونا ضروری ہے۔ اسی سے انقلاب دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ انقلاب کا اولین مرحلہ آدمی کا اپنا نفس ہوتا ہے، اس کی اپنی رفتار و گفتار و کردار اور معاشرت، اور اس کا اپنا گھر ہے۔ اگر یہاں اسلام قائم ہو گیا تو سمجھ جائیں کہ باہر کی دنیا میں پھیلی بھی برائیوں کا خاتمہ کرنے کی جسارت، ہمت، قوت، حوصلہ، فیصلہ، استقامت اور عزیمت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ دور تھا جہاں مٹھی بھر افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تاریخ نے دیکھ لیا، یہی مٹھی بھر وہ افراد تھے جو نکل کر وہ مدینے کی وادی میں پہنچے، وہاں ایک ریاست کی تشکیل کی، اور اسی ریاست کی تشکیل کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر پھیلا ہوا گھٹا ٹوپ اندھیرا، جہاں جہاں جاہلیت تھی، جہاں مختلف قسم کی حد بندیاں تھیں، جہاں مختلف قسم سے لوگوں کو ظلم و ستم کا مطلب نشانہ بنایا جا رہا تھا، ایسے ماحول کے اندر اس مطلب جو ہے محبت کی نیا کو بہانا، وہاں لوگوں کو دین و امن کی تعلیم دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اس ماحول کو اس مٹھی بھر افراد نے وہ کارنامہ سر انجام دے دیا جس کی بنا پر پورا دنیا کا ایک بڑا خطہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور جس کی بنا پر انہوں نے لمبے مطلب جو ہے صدیوں تک اس پر حکومتیں کی تھی۔ سامعین اکرام، ہندوستان کے ماحول کی خرابی کو دور کرنے کا علاج اخلاق و کردار پر پوشیدہ ہے، جو ان تمام مطلب جو ہے تاریخی جھروکوں میں جھانکنے کے بعد مٹھی بھر افراد کا دنیا میں قابض ہو جانا، اور چھوٹی سی مطلب جو ہے جمعیت نے پوری دنیا پر قبضہ کرنے والی کیفیت، دلوں پر حکومت کرنے والی کیفیت کا پیدا کر دینا، یہ اخلاق و کردار کے بلبوتے پر ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، جو
آج کے ہندوستانی مسلمانوں کو اختیار کرنے کی دعوت یہ اخلاق دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اسلام کا تصور اخلاق جامع اور ہماگیر ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے تک پھیلا ہوا ہے، عقیدہ ہو، عبادت ہو، معیشت ہو یا معاشرت ہو، قانون ہو یا سیاست ہو، ہر جگہ اس کی حکمرانی ہے۔ تیز سچائی ہو، امانت و دیانت ہو، اخلاص و وفا ہو، علم و بردباری ہو یا عفت کی پاکیزگی ہو، قوت و محبت ہو، علم و عقل کے ساتھ قوت و طاقت اور صبر و مجاہدہ، دین کے غلبے کے لیے دوڑ دھوپ اور جد و جہد بھی اسلامی کردار میں شامل ہے۔ سامعین اکرام، دنیا اور آخرت دونوں پر مشتمل، غیر مسلم اور غیر مسلم سب کے سب ایک ہی سلوک کے روادار ہیں، اور اسی کے بل بوتے پر، اسی تلوار کے ذریعے سے، اسی ہتھیار کے ذریعے سے اور اسی جو ہے کہ اخلاقی کردار کے ذریعے سے اس مٹھی بھر افراد نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سامعین کرام، معاشرے کی اصلاح ایک مضبوط اخلاق قدر چاہتی ہے۔ اخلاق اقدار ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ ایمان ایک ایسی قوت ہے جو پست صفات اور زائل سے روک جاتی ہے اور بلند صفات اور پاکیزہ اخلاق کی رغبت دلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب بھی اپنے بندوں کو کسی خیر کی دعوت دی ہے یا انہیں کسی برائی سے نفرت دلانا چاہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیٹھے ہوئے ایمان کو لازمی تقاضا قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو اور ایمان لانے والوں کو پکارا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اچھی وضاحت کر دی کہ اگر ایمان مستحکم اور طاقتور ہوگا تو اس سے مضبوط اور پائیدار اخلاق جنم لے گا، اور اخلاق روبہ زوال ہے تو ایمان بھی اس لحاظ سے کمزور ہوگا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخدا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اور اسی لیے اخلاق کی بے شمار جو اقدار کو، بے شمار خطروں کو لوگوں کے سامنے لے آ کر بار بار تلقین حق ہی کی کہ اپنے اخلاق کو سدھارو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور بہترین اخلاق والا اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ یہ تعلیمات بتاتی ہیں کہ اسلام اسی لیے آیا تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کو فضائل و آداب کی روشنی سے منور کر دے، ان کے کردار کی آب و تاب پیدا کر دے اور اخلاق کے موتیوں سے انکار عمل سے بھر دے، اور اس عظیم مقصد کی راہ میں آنے والے مراحل کو اس نے رسالت کا اہم حصہ قرار دے دیا ہے۔ سامعین اکرام، اسی طرح ان مراحل و وسائل میں فساد و بگاڑ پیدا کرنا اس نے دین سے نکل جانے اور اس سے قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکنے کے ہم معنی قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کو بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو سب سے زیادہ با اخلاق ہو۔ پھر پوچھا گیا، انسان کو سب سے عمدہ چیز کون سی دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین اخلاق۔ پوچھا گیا، کس مسلمان کا ایمان سب سے زیادہ مکمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سب سے زیادہ با اخلاق ہو۔ ان تمام احادیث کو جمع کر کے دیکھا جائے تو اخلاق کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اخلاق وہ جو ہے کرشمہ ہے جو تلواروں کو چلنے سے روک دیتا ہے، جہاں جو ہے خون ریزی کو بند کر دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں پہنچنے کا راستہ تلاش کرتا ہے، اور اسی جگہ کے ذریعے سے لوگوں کے دل کو موہ لیتا ہے اور اسلام کے قریب لے آتا ہے۔ سامعین کرام، میں اور آپ ہندوستان کی اس وادی کے اندر جہاں مسلمانوں کی کیفیات پر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کے اندر وہ خرافات، وہ رسومات، وہ جو ہے عقیدے سے دوری اور پھر اپنے مقصد عظیم سے دوری وہاں میں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں، جس کی بنا پر امت مسلمہ لا علم نظر آتی ہے، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ دین کا، نہ سیرت کا، نہ قرآن مجید کا، ان سب کو اس نے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے، جس کی بنا پر وہ فرقہ پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے، ٹکڑے
टुकड़े टुकड़े होकर मुंतशर नजर आती है। इस वजह से जो बातिल कुव्वतें हैं, इनके दरमियान नफरत फैलाना और इनके दरमियान बुग़्ज़ और अनाद के ज़रिए से हुकूमत करना इनके लिए आसान नज़र आने लग गया है। और इनकी बेस लाइल्मी की बदौलत जो माशरे के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इनकी सोचों में फ़ैसले की वो कैफियत नहीं है जो ईमान के ज़रिए से पैदा होती है। ईमान क़ुव्वत बख्शता है, ईमान अज़ीमत अता करता है, ईमान इस्तक़ामत अता करता है। ईमान के ज़रिए से लोग उरूज पाते हैं, ईमान के ज़रिए से क़ुव्वत फ़ैसला में इजाफ़ा हो जाता है। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये चीज़ों की कमी उस ईमान की कमी की वजह से है। इस वजह से वो क़ुव्वत फ़ैसला नहीं रखती, तो ये बातिल क़ुव्वतें उनके दिमागों के ऊपर हुकूमत करने लग गए हैं। इनको डरा कर धमका कर बिल्कुल मतलब जो है इनको पीछे ले जाने की कोशिश की जाती है, इनको जलील करने की कोशिश की जाती है। और वो मुसलमानों का ये हाल है कि वो मौत से और माशी मतलब जो है इस्तेहकाम के न मिलने की बिना पर लोग डरे सहमे से नजर आने लग जाते हैं, जिसकी बिना पर बातिल कुव्वतें अपना मतलब जो है तहिया मचाकर सारे मुसलमानों को जलील करके मुख्तलिफ हरबों के जरिए से मुख्तलिफ मतलब चीज़ों के जरिए से उनके दरमियान हुकूमत करने और इस नफरत की आग को उरूज पर पहुंचाकर हुकूमती लेवल पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। सामईन इकराम, तारीख के झरोकों की तरफ जरा नजरसारी करके देखें, जहां खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खुदाई फौजदारों के सामने जो खुतबा दिया था वो वही मतलब जो है मुट्ठी भर अफराद थे जिनके ईमान इतने मजबूत थे कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हो जाते थे। और वैसे वो अफराद कुरान मजीद ने इनका तारुफ करते हुए यूं कहा कि वो एक हैं तो 10 पर भारी हैं, 10 हैं तो 100 पर भारी हैं, 100 हैं तो 1000 पर भारी हैं। सामईन कराम, ये कौन से अफराद थे जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुतबा देते हुए जो बात फरमाई, वो खुतबे के वो अल्फाज मुझे और आपको सुन लेना चाहिए। खुतबा यूं था कि इंसाफ से काम लेना, क्योंकि बेइंसाफी करने वाले कभी फूलते फूलते फलते फूलते नहीं हैं। बहादुर बनो, बुजदली के मुकाबले में मौत को तरजीह दो, लोगों के सामने नरमी और मेहरबानी से पेश आना, बूढ़ों औरतों और बच्चों को कत्ल न करना, फूलदार दरख्तों अनाज फसलों और मवेशियों को ताराज न करना, न काटना, दुश्मन से भी जो वादा करना तो इन्हें पूरा करना, इन लोगों से कोई बास पुरस न करना जो दुनिया से कटकर गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सामईन इकराम, इस खुदाई फौजदारों की फुतूहात इसी की गवाही देती है कि उन्होंने अपने खलीफा के अहकाम को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया, इसके अमल में कहीं भी कोई इख्तलाफ उन्होंने नहीं देखा। इसी वजह से उन्होंने दुनिया के कोने कोने पर हुकूमतें की और अपना लोहा उन्होंने मनवा लिया। सामईन कराम, इसी वजह से अखलाकियात इस्लाम का इम्तियाजी मतलब जो है पहलू है, जिसे बार बार खोल कर मतलब जो है कुरान मजीद और सीरत करीमा अहादीस करीमा मेरे और आपके सामने पेश करती है। इस वक्त ज़रूरत भी इस बात की है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को अखलाक की वो जामे मतलब जो है तस्वीर बनकर सामने आना चाहिए जो वक्त के रसूल के ज़माने में सहाबा कराम ने अपना मतलब जो है शेवा बना लिया था, और उन्होंने अपनी सारी मतलब जो है ख्वाहिशात को, अपनी सारी मतलब जो है तंग नजरी को, अपने अंदर की अना परस्ती को उन्होंने खत्म करके अल्लाह के दीन के आगे सुपुर्द कर दिया था। लब्बैक कहते हुए अपने कदम उन्होंने इस्लाम के खातिर आगे बढ़ा दिए थे, जिसकी बिना पर जो ये हाल हुआ कि हुकूमतें उनकी पैरों की जूती बनकर सामने मतलब जो है आ गई और पूरी दुनिया उनके आगे सिजदारेज हो गई और दौलत उनका मतलब जो है खजाने मतलब जो है भरने पर मजबूर कर दिया। सामईन इकराम, तारीख के झरोकों में देखें कि जहां मतलब जो है इस अखलाक के जरिए से जो जंगें जीती गई, जो लोगों के दिल जीते गए, तारीख के सफ़ात इससे बेपनाह तौर पर इससे भरे हुए नजर आते हैं। जब जंगे बदर में मुसलमानों की मैयतें सुपुर्द खाक कर दी गई तो पैगंबर इस्लाम ने जंगी सिपाहियों से उन्होंने निपटने का फैसला किया। जंगे बदर में लश्कर कुफार के 70 अफराद मुसलमानों के हाथों असीर हो गए थे। जजीरा अरब में दस्तूर था कि कोई कैदी इस सिपाही की मलकियत बन जाता तो जिसने इसे मैदान जंग में गिरफ्तार किया हो वो सिपाही दुश्मन के किसी फर्द को गिरफ्तार करता तो इसे हक हासिल था कि अगर चाहे तो इसे अपने कैदी को जान से मार दे या
یا بازار میں لے کر اس کو فروخت کر دے یا پھر اسے اپنا غلام بنا لے. جب کسی قیدی کو موت کے گھاٹ اتارنا مقصود ہوتا تو اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ کر اسے زمین پر بٹھا دیتے. اس کے ہاتھوں پر بندھی رسی کا دوسرا سرا کسی درخت سے باندھ دیتے تھے تاکہ اسیر یعنی پکڑا ہوا سپاہی بھاگنے کی کوشش نہ کرے, اور پھر تلوار کو ہاتھ میں تھام کر گردن کے پیچھے سے اتنا شدید وار کرتے کہ محکوم کا سر ہوا میں اڑ جاتا تھا اور اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھٹ پڑتا تھا. اس دن بھی جب اموات مسلمین دفن ہو گئیں تو پیغمبر اسلام نے مسلمانوں سے صلاح مشورہ کیا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. جنگ بدر کے اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص انداز میں گویا اس طرح مخاطب ہوئے کہ سب کی گردنیں اڑا دی جائے. دوسری طرف حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے خیال میں سارے اسیروں کو زندہ جلا دینا چاہیے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی تھی کہ جنگی قیدیوں کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ مکے میں اپنے اہل خانہ سے رابطہ قائم کریں اور اس سے کہیں کہ وہ لوگ ان کی آزادی کے لیے فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لے جائیں. یہ وہ مشورہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا اور پھر انہوں نے اسے منظوری دے دی. پیغمبر اسلام کی طرف سے جنگی قیدیوں کے بارے میں ایسا آئین مرتب کیا گیا جو تاریخ کے صفحات کے ذریعے سے میری اور آنکھیں کھول دیتا ہے, جو میرے خیال میں دنیا کا سب سے پہلا آئین ہے جو جنگی قیدیوں کے بارے میں واضح ہوا, اور ان میں جنگی قیدیوں سے نیک سلوک کرنے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. اس سے قبل کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدیوں کے بارے میں مذکورہ دستور نافذ کرتے, یہ رسم تھی اس جاہلیت کے ماحول میں کہ جو شخص دشمن کے کسی سپاہی کو میدان جنگ میں گرفتار کرتا تو اس کے ساتھ من مانا سلوک کرنا حتیٰ کہ اسے قتل کر دے بھی سکتا تھا, خواہ گردن اڑا کر یا زندہ جلا کر. صحرائے عرب میں کوئی قیدی در حقیقت شخص کی بلا شرکت غیر ملکیت ہوتا تھا جسے پکڑ کر وہ قیدی اس کے اہل خانہ کی رہائی کے لیے مناسب رقم بھی لے سکتا تھا یا اس کا قتل غارت گری کے ذریعے سے اس کو ختم بھی کر سکتا تھا. سامعین کرام, پیغمبر اسلام نے قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کی آئین باقاعدہ طور پر بنائی جس میں ذکر کیا گیا کہ جنگی قیدیوں کی آزادی کے لیے جو فدیہ مقرر ہو گیا ہے ان کے اہل خاندان کی حیثیت کے پیش نظر متعین کر دیا جائے. اور لشکر کے قریش کے زیادہ تر قیدی دولت مند گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ قریش کے بڑے بڑے سرداران تھے. سامعین کرام, لہٰذا ہر جنگی قیدی کی آزادی کا فدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 درہم رکھا, لیکن اگر کوئی شخص یہ بھی لکھا گیا کہ اگر کوئی شخص مقررہ رقم ادا نہیں کر سکتا تو اس کے عوض مناسب تعداد میں تلواریں اور نیزے دے کر اپنی آزادی کا پروانہ حاصل کر لے. نیز یہ بھی یہ لکھا گیا کہ قیدی اگر یہ بھی نہیں دے سکتا تو پھر قیدی اگر لکھنا پڑھنا جانتا ہو تو وہ نقد اسلحہ کی شکل میں فدیہ ادا کرنے سے معاف ہیں. ایسے لوگوں کا فدیہ یہ ہے کہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں, اس کے بعد وہ آزاد کر دیے جائیں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دستور میں یہ تاکید بھی کی گئی کہ جنگی قیدی جب تک مسلمانوں کی قید میں ہیں انہیں مفت خوراک اور لباس فراہم کر دیا جائے, انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے کیونکہ خدا جنگی قیدیوں کو ایذا پہنچانا پسند نہیں کرتا. سامعین کرام, اس آئین کے لکھے جانے کے بعد, اس کے لاگو ہو جانے کے بعد جو حالات میرے اور آپ کے سامنے تاریخ کے جھروکوں میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ لکھا گیا کہ آئین میں جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی اتنی تاکید کی گئی تھی کہ مسلمان اپنا کھانا کپڑا تک انہیں دے دیتے اور خود بھوکا رہنا گوارا کر لیتے تھے, مبادا ان کا قیدی بھوکا اور پیاسا اور برہنہ نہ رہ جائے. یہ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں. وہاں مسلمانوں کے درمیان تھا تو معاملہ یہ تھا کہ مدینے کے لوگوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا, اپنی تجارت کو کھول دیا, اپنے دلوں کو کھول دیا تھا. اسی وجہ سے جو مہاجر مختلف علاقوں سے وہاں لوٹ کر واپس آ رہے تھے ان کے لیے مسلمانوں نے اپنا
اثار و قربانی کے ذریعے سے اصلاح کا وہ بہترین کام انجام جو دیات و اخلاق کے ذریعے سے دیا تھا رہ گیا۔ دوسرا معاملہ جہاں مطلب جو ہے جنگوں کے ذریعے سے اگر کوئی غیر مطلب جو ہے مسلم وہاں پر قیدی ہو کر آیا تو ان کے ساتھ جو معاملہ اس آئین کے ذریعے سے لکھا گیا کہ ان کو ان کا سر قلم کر دینا یا انہیں جلا دینا، اس سے ممانعت قرار دی گئی۔ کہا گیا کہ یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے، اس میں انسان مطلب جو ہے اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو حکم دیا گیا ان کے ساتھ حسن سلوک کا تھا، اور حسن سلوک کی جہاں تاکید کی گئی وہ مٹھی بھر وہی افراد تھے جنہوں نے ثابت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو جاری کر کے رکھ دیا، جس کی بنا پر تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہ ایسا مطلب جو ہے معاشرہ وجود میں آیا کہ جہاں سارے کے سارے مطلب جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ آخر وہ وجہ کیا تھی؟ وہی وہ حسن سلوک تھا، جہاں قیدیوں کے ساتھ اس حسن معاملے کے ذریعے سے کئی ایسے قیدی تھے جو مطلب جو ہے کٹر پنتھی نہیں تھے، جو انا پرست نہیں تھے، انہوں نے فوراً اس حقیقت کو تسلیم کر لیا اور سر تسلیم خم کرنے کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سامعین کرام، ایک اور بھی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے ایک حبار نامی شخص کا۔ وہ شخص کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مطلب جو ہے اس نے گھوڑے سے گرا کر اس نے موت کے گھاٹ مطلب جو ہے اتار دیا تھا۔ سامعین کرام، اس شخص کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کو لایا گیا اور اس کا معاملہ مطلب جو ہے پیش کیا گیا۔ سب نے مطلب جو ہے رائے دیا کہ اس شخص کو آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دیا جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، کہا کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، مجھے تو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہی وہ مطلب جو ہے شخص تھا جو کفر میں مبتلا تھا، وہی شخص دار اسلام میں اسی اخلاق کی بدولت وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے شانہ بہ شانہ اس نے مطلب جو ہے اپنا قدم اٹھایا تھا۔ سامعین کرام، تاریخ کے جھروکوں میں اس اخلاق کردار امت مسلمہ کی اس اخلاق کردار کو مختلف شکلوں سے دیکھا گیا ہے۔ وہاں وہ مطلب جو ہے معاملہ بھی دیکھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکے کی وادی سے انہیں بے گھر کر دیا گیا تھا، لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر وہاں سے مختلف طریقے کی ظلم و زیادتی کے ذریعے سے لوگوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور مدینے کی وادی میں آباد ہونا ان کے لیے مطلب جو ہے ضروری قرار پایا تھا۔ سامعین کرام، جب مکے کی وادی میں فتح یابی نصیب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے منظر عام پر آئے، تو تاریخ کے صفار اخلاق کی وہ مطلب جو ہے عکاسی میرے اور آپ کے سامنے لاتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے تمام مشرکین جو کہ اسلام دشمنی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، جنہوں نے جنگوں کے ذریعے سے، جنہوں نے فتنوں کے ذریعے سے، جنہوں نے سازشوں کے ذریعے سے، جنہوں نے ظلم و ستم کے ذریعے سے مختلف حربے استعمال کرتے ہوئے اسلام کو نیچے گرانے، وقت کے رسول کو ختم کرنے اور اسلام پر واری ہونے والے ان مطلب جو ہے صحابہ کرام کو ختم کرنے کی سازشیں کی تھی۔ سامعین کرام، ایسے سارے افراد فتح مکہ کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطلب جو ہے حاضر تھے، ویسے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا۔ خطاب کے الفاظ کیا تھے؟ خطاب کا الفاظ یہ تھے کہ اے مکہ کے باشندوں، تم لوگ جس کے قانون کے آگاہ ہو، اسے جانتے ہو کہ عہد شکنی کی سزا کیا ہوتی ہے، اور اب جب کہ تم ہمارے مغلوب ہو تو مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ تم سب کو تہ و تہ کر کے رکھ دیا جائے اور اپنا غلام بنا لے، لیکن آج میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے مسند قدرت پر بیٹھنے کے بعد اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کی بخشش فرما دی، چنانچہ تم لوگ سب آزاد ہو اور تمہاری جان و مال پر کوئی تعرض نہیں ہے۔ سامعین کرام، سارے کی سارے حیران و پریشان تھے کیونکہ سب ڈرے سہمے کھڑے ہوئے تھے، مگر اخلاق کی وہ تلوار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
استعمال کی تو ہوا کیا، بڑی تعداد کے ساتھ اس مجموعے میں موجود افراد دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے، جس کی بنا پر نفرتیں ختم ہو گئیں، جس کی بنا پر معاشرے کے اندر زیادتی ختم ہو گئی، ظلم ختم ہو گیا، اور وہاں جو مطلب جو ہے سازشیں ہو رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ اخلاق کی وہ تلوار ہے جس کے بل بوتے پر انسان فتح یابی کی مطلب جو ہے منزلوں کو طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے فاتح کی حیثیت سے، اور پھر آبائی اس شہر میں ان کا اپنا ایک وقت ایک گھر بھی موجود تھا، جو آج سے 8 سال آج سے مطلب جو ہے پہلے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک 2 منزلہ گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مملکت تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، وہاں انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو منتشر کر دیا، لوگوں کو اپنے گھروں میں بحفاظت مطلب لوٹ جانے کی مطلب جو ہے تلقین کی۔ تو تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہاں سارے لوگ مطلب جو ہے اپنی اپنی رہائش کی طرف روانہ ہو گئے، مگر مطلب جو ہے اکیلے رہ گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جہاں ان کا کوئی مطلب جو ہے گھر نہیں تھا، اور وہ اکیلے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سامعین کرام، وہاں جان و مال اور گھر بار سب مطلب جو ہے امان مطلب جو ہے ہو گیا تھا، سب لوگ خوشباز زندگی گزار رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم القائف نامی مقام پر نصب خیمے کی طرف رواں دواں تھے۔ سامعین کرام، اسی وقت کا ایک واقعہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس شہر کا ایک حکمران تھا جو عتاب بن اسد کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ میں پہلی بار مطلب جو ہے اذان دینے کی مطلب جو ہے تلقین کی گئی، اور اس کے نتیجے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دینا شروع کر دی۔ جیسے ہی یہ آواز مطلب جو ہے وہاں عتاب بن سعید کی مطلب جو ہے اس میں اس کے کانوں میں پڑی، وہ بھاگتا ہوا آیا، بلال رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں مطلب جو ہے بولا، جبکہ اس کا یہ حال تھا کہ فاتح کی حیثیت سے مسلمان وہ اس مطلب جو ہے مکہ میں داخل ہو گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مطلب جو ہے خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو مطلب جو ہے ان کو ختم کر کے وہاں سے نکال کر باہر کر دیا ہے، اور فاتح کی حیثیت سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہاں اذان دینے کی تلقین کی گئی ہے، مگر وہ اپنی مطلب جو ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ مجبور شخص وہ عتاب بن سعید مطلب جو ہے وہاں بھاگا بھاگا آیا، تحکمانہ انداز میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ نیچے اترو وہاں سے، ورنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بے تنائی کے ساتھ وہاں پر اذان دینے میں مصروف رہے، ان کی یکسوئی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام کے پاس اذان کے ختم ہونے کے بعد شکایت لے کر حاضر ہو گئے کہ عتاب بن اسعد نے انہیں برا بھلا کہا ہے، ان سے بد کلامی کی ہے، وہ کہ عتاب بن اسعد کا جو اس وقت ایک مشرک تھا، کسی مسلمان کو ناسزا کہنا، اور وہ بھی ایسی حالت میں جبکہ وہ مذہبی فریضہ انجام دے رہا ہو، انتہائی سنگین جرم تھا، لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسعد کو بخش دیا۔ سامعین کرام، یہ عفو و درگزر کا وہ مرحلہ تھا جہاں عتاب بن اسعد کو اسیر کر گیا، اور اتنا اسیر کر گیا کہ اس کی دنیا مطلب جو ہے بدل کر رکھ دی، اور حالات ایسے ہوئے کہ اس نے دار اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا، اور کلمہ شہادت کے ذریعے سے دار اسلام میں داخل ہوا۔ سامعین کرام، یہ وہ واقعات ہیں جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس تاریخی جھروکوں میں جھانکنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ذرا تو دیکھو تو صحیح کہ وہاں کیسے کیسے اخلاقی نمونے تھے، جہاں لوگوں کے دلوں کو موہ لینے والا کردار سامنے آیا تھا، اور وہاں مجھے اور آپ کو وہ عکاسی بھی نظر آتی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روز عورت ایک یہودن کچرا پھینکتی ہے، مگر وہ عورت کا حال یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گئی تو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ وہ اس کو پوچھنے کے لیے، اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے وقت کے رسول وہاں پہ پہنچ گئے۔ سامعین کرام،
کرام یہ اخلاق کا وہ کون سا نمونہ ہے؟ اس اخلاق کے نمونے کے ذریعے سے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کو موہ لیا گیا، دلوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا، سوچنے کی راہوں کو استوار کیا گیا، جس کے نتیجے میں غیر مسلم جتنے بھی تھے وہ دائر اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ سامعین اکرام، وہ دور بھی دیکھیں جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک یہودی کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے، تلوار ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، دونوں مطلب جو ہے آپس میں نبر آزما ہے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ مغلوب ہو گیا ہے، مگر اس یہودی نے اپنی جو ایک چالاکی کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سنو، اس سے پہلے میں تم سے اگر لڑائی کر رہا تھا تو وہ اسلام کے خاطر، دین کے خاطر میں تمہارے آگے مطلب جو ہے نبر آزما تھا، اب اس وقت تمہارے تھوکنے کی وجہ سے میرا غصہ عروج پر ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس غصے کی بدولت میں مطلب جو ہے انا پرستی میں مبتلا ہو کر میں تمہارے آگے نبر آزما ہو جاؤں، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس مطلب اخلاقیات کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہی یہودی دار اسلام میں داخل ہوا اور دین اسلام میں مطلب جو ہے بڑھ چڑھ کر اس نے حصہ لے لیا تھا۔ سامعین اکرام، یہ تمام واقعات مجھے اور آپ کو پکار کر کہتے ہیں کہ اخلاقیات اس وقت مطلب جو ہے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اسی اخلاقیات کے بل بوتے پر انسانوں کے دلوں میں حکومت کی جا سکتی ہے اور ایک بگڑی ہوئی انسانیت کو سیدھے راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، اور اخلاق ہی کے بل بوتے پر انسان بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ تاریخ کے جھروکوں میں موجود واقعات، بے شمار واقعات مجھے اور آپ کو اس کی آگاہی دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، تمام آسمانی مذاہب کی طرح اسلام بھی اپنے اصلاحی پروگرام میں سب سے پہلے نفسانی انسان کی اصلاح و تربیت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کو اپنی کوششوں کا اولین ہدف بتاتا ہے، اس کی گہرائیوں میں اسلامی تعلیمات کی تخم زیری کرتا ہے تاکہ نفس اور تربیت ایک دوسرے کا لازماً مطلب جو ہے حصہ بن جائے۔ سامعین اکرام، بسا اوقات کچھ آسمانی مذاہب نے سوسائٹی اور اس کے ڈھانچے اور اس کی حکومت اور نوعیت سے تعرض کرتے ہیں اور اس گوشوں میں بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں جو آج ہندوستانی حکومت کر رہی ہے، مختلف طریقے سے مسلمانوں کو بھی مطلب جو ہے مختلف طریقوں سے انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مختلف طریقے سے سوالات اچھالنے کی کوشش کر رہی ہے اور مختلف طریقے سے فتنہ اور فسادات رونما کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سامعین اکرام، جب انسان کا نفس صحیح سالم ہو جائے، اگر وہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کرے تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جہاں انسانوں کو زیر مطلب جو ہے کرنے کے لیے کسی اور حربے کا استعمال کیا جائے۔ سامعین اکرام، وقت کی ضرورت پکار کر کہتی ہے کہ ہندوستان میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس وقت امت مسلمہ کو اکٹھے ہو کر سوچنے سمجھنے کا مقام ہے اور انہیں جمع ہو کر یہ مطلب جو ہے رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اتحاد ایک سب سے بڑی قوت ہے، اسی اتحاد اور اجتماعیت کے ذریعے سے انسان بڑی سی بڑی قوت کو زیر کر سکتا ہے اور اتحاد ہی انسانوں کے اندر قوت بخشتی ہے۔ دوسرا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے درمیان جو لا علمی جو موجود ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت علم بڑا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر بن کر پوری دنیا پر چھا گیا ہے، جہاں مختلف قسم کے ہمارے سوشل میڈیا والے ایپس ہو، ان کے ویڈیوز ہو، ان کا مختلف اپروچ ہو، وہ تمام علم کو فروغ دینے میں بڑی کامیابی کی حد تک وہ دونوں لوگوں کے دلوں اور گھروں تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں امت مسلمہ کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ علم کی اس نگری کو اپنا اولین مطلب جو ہے فرض سمجھتے ہوئے اپنی لا علمی کو ختم کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے مختلف مطلب طریقہ کار ہیں،
नंबर 1, हमें सबसे पहले अच्छे दोस्तों का इंतखाब करना होगा। नंबर 2, अच्छे मजालिस का इंतखाब करना होगा, जहाँ से इल्म नाफे मिल जाए, जहाँ सही सोच मिल जाए, जहाँ सही मोटिवेशन मिल जाए, जहाँ सही तरीक़ाकार मिल जाए। ऐसे मतलब जो है महफिलों के ज़रिए से अपने आप को हमें तैयार करने की ज़रूरत है। तीसरा काम मुझे और आपको जो करना है वो ये है कि अपनी तरजीहात, आज उम्मत मुस्लिमा की जो हालात हो गए हैं, उनकी तरजीहात ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करना, उसके लिए अनथक कोशिशें करना और उसी माश के लिए अपने आप को लगा देना और बाज़ारों के चक्कर लगाना, इसराफ मतलब जो है करते रहना या शॉपिंग करते रहना, मुख्तलिफ चीज़ों को जमा करना या फिर मतलब जो है बेकार की लगवियात में मुब्तला होना, जिसकी बिना पर वक्त का ज़िया मेरे और आपके सामने आ रहा है, जिसकी बिना पर उम्मत मुस्लिमा ला इल्मी का शिकार और लापरवाही का शिकार बनती हुई चले न जा रही है, और जिसके नतीजे में बातिल क़ुव्वतों के मुख्तलिफ हथगंडों का शिकार होती हुई नजर आती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है हम तरजीहात के एतबार से अपना एक प्लान रखें कि जहाँ दीनी इल्म हासिल करना हो अपना वक्त निकाला जाए, अपनी सलाहियत मतलब निकाली जाए, और अपने इन तरजीहात के ज़रिए से उसे फ़ौक़ियत देते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि वो वक्त दूर नहीं है। अगर यही ला इल्मी के साथ मैं और आप रहें तो यकीन जानिए कि बातिल क़ुव्वतें मुझे और आपको मतलब जो है ख़त्म करके रख देंगी। सामने कराम, उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ पर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे मगर वो साबुन की झाग की मानिंद होंगे, उनकी कोई वक्त नहीं रहेगी। क्या हम उस वक्त को मतलब जो है लाना चाहते हैं या उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप बेदारी के साथ उठ खड़े हो जाएं और इस माहौल के अंदर जो नफरत की आग पक रही है, जहाँ मुंतशर पसंदी मतलब जो है वजूद में आई है, जहाँ लोग मतलब जो है बातिल क़ुव्वतें अपनी मुख्तलिफ फितना परवरी के ज़रिए से लोगों को एक दूसरे से दूर करना, माहौल को संगीन हद तक ख़राब करके लोगों को सोचने समझने की सलाहियतों को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे वक्त में यकसुई के साथ बाकायदा तरजीहात के साथ मुझे और आपको प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। चौथा काम ये करना है कि अपनी गोद की मतलब जो है उन औलादों को सही तालीम की तरफ आगाही देनी है, उन्हें सही रुख तरबियत अता करना है, इसलिए कि बाहर की बातिल क़ुव्वतें इन पर मतलब जो है दबोचने, इन पर हमला होने, इनको खींच कर मतलब जो है बातिल क़ुव्वतों की तरफ ले जाने की हर हद इम्कान कोशिशें कर रही है। कहे लव जिहाद के नाम पर, कहे मुख्तलिफ मतलब जो है हाँ, उनको हंगामी इजलास में उनको पकड़ कर जेलों में बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। वहाँ मुख्तलिफ तरीक़े से इन नौजवानों को मुख्तलिफ चीज़ों में उलझा कर इन्हें दूर मतलब जो है इस्लाम से ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मुस्लिम माओं की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत इस बात की है कि अपनी गोदों को मुसलमान बनाने की कोशिश करें, और उसे मुसलमान बनाने के लिए सबसे पहले ख़ुद तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। जहाँ ख़ुद तरबियत याफ्ता हों, जितनी तरबियत हासिल करें, अपने बच्चों को उसका शौक़ दिलाएं, उनको दीन के करीब ले आएं, उनको ख़तरात से मतलब आगाही दे दें और सही रहनुमाई अता करें, और सही मतलब जो है उनका मकसद अज़ीम उनके सामने ले आएं, और क़ुरान मजीद के मुताले की तरफ उन्हें आगाही दें, उन्हें क़ुरान से करीब करें, घर के माहौल को दीनदार बनाने की कोशिश करें, घर के माहौल के अंदर इस्लाम को राइज करने की कोशिश करें। ये खराफात, ये रसूमात, ये ख्वाहिशात, ये दुनिया की तरफ झुकाव इंसानों को तबाह बर्बाद कर देता है। लोगों, मेरी और आपकी ज़िंदगी एक मतलब जो है हद तक ख़त्म हो चुकी है। मैं और आप मौत से करीब तर होने लग गए हैं। पता नहीं कौन सा लम्हा है जो मुझे और आपको पकड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे ले जाकर पटक देगा। उस वक्त मुझसे सवाल होगा तो मैं और आप अपनी ज़िंदगी का क्या हिसाब किताब देंगे? ज़रूरत इस बात की है कि अपनी बक़िया जितनी ज़िंदगी बाकी रह गई है उसे दीन की तरफ आगाही हासिल करने और इसकी तरफ लगाने की हत्तल इम्कान कोशिश करें। इसी में मेरी और आपकी भलाई है और इसी में मेरा और आपका खातिमा बिल खैर है। सामने कराम, कुरान मजीद का जब मैं और आप मुतालिया करते हैं तो उसमें बाकायदा तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ पुकार कर कहता है, सूरह शम्स आयत नंबर 7 से 10 तक की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और नफ्स इंसानी और इसकी ज़ात की कसम जिसने इसे हमवार किया है, फिर इसकी बदी की परहेजगारी इस पर इल्हाम कर दी
ہے, یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. سامعین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. سامعین اکرام، ضرورت اس ماحول کو بدلنے کی یہی ہے کہ اخلاقیات کو استوار کیا جائے. اپنے اور برادران وطن کے درمیان جو دوریاں ہو گئی ہیں، جو خلا پیدا ہو گیا ہے، ان نفرتوں نے مجھے اور آپ کو جہاں دور کر دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو قریب لایا جائے، ان سے دوستیاں کی جائیں، ان سے بہتر اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، انصاف کا معاملہ کیا جائے اور صحیح معنوں کے ساتھ ان کو دین کے جو احکامات ہیں، کہیں کردار کے ذریعے سے، کہیں قول کے ذریعے سے، چاہے قرآن مجید کے احکامات کے ذریعے سے، ان آیتوں کے ذریعے سے ان کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ ہندوستان کی وادی اب اس وقت جہاں ظلم کی چکی میں پستی بھی نظر آ رہی ہے، اس کا خاتمہ نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ جب کوئی بستی حد سے زیادہ ظلم ڈھاتی بھی نظر آتی ہے، اس کا خاتمہ قریب آتا ہے. اس وقت ہندوستان کے اندر بھی وہی صورتحال ہے. اس صورتحال میں مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ صرف گھر کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر ہم ان معاملات سے دور رہیں گے تو یقین جانیے کہ گھر کے باہر کی دنیا مجھے اور آپ کو مختلف جھمیلوں میں مبتلا کر کے، فتنہ اور فسادات میں مبتلا کر کے پریشان حال کر دے گی. اس چیزوں کو دور کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو صحیح آگاہی، صحیح علم اور صحیح حوصلے کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے اندر جب پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ کوئی چیز مجھے اور آپ کو نہیں روک سکتی. شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. دین ہاتھوں سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ. دوسری طرف شاعر کہتا ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے کہ میں نے وہ شیر پھر شکار ہوگا، کہ میں نے سنا ہے میں نے کہ یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. دوسری طرف کہتا ہے شاعر کہ عتابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. شاعر کہتا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سامعین اکرام، یہ تمام اشیاء یا احادیث کریمہ، آیات کریمہ، واقعات مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہے ہیں ہندوستان کی وادی میں نیکی کو پھیلانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. اس نگری کے اندر انسانوں کے دلوں کو موہ لینے کی کیفیت پیدا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس ماحول کے اندر نفرتوں کی اس نیا کو ختم کر دینا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. فتنہ اور فسادات کے اس ماحول کے اندر صحیح رخ کی طرف لوگوں کو گامزن کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لڑائی جھگڑے کی بے شمار شکلیں جو معاشرے میں وجود میں آ رہی ہیں، اس کا خاتمہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. مکاریاں، دغا، دھوکہ، دہشت گردی، فرقہ بندی جو مختلف طریقوں سے ماحول کو ناسازگار بنا رہی ہے، اس کا خاتمہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. صحیح معنوں میں صحیح پلان کرنا، صحیح معنوں کے ساتھ ایک اجتماعی پڑاؤ کے ساتھ آگے بڑھنا اور اپنی ترجیحات کو اولیت دینا اور صحیح دوستوں کے ساتھ صحیح فیصلے کرنا، قرآن مجید کا ساتھ دینا، یہی اس کا حاصل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سوچیں عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صحیح عقل عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائے اور اصابت رائے کے ذریعے سے ترجیحات کو متعین کرنے، اپنی تربیت کرنے، اپنے ماحول کو، اطراف کے ماحول کو سازگار کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، صحیح دوست میسر کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.